मरकजी वजीर मनीष तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी निभाने के लिए दुरुस्त शख्सियत हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने भी कहा कि लोकसभा इंतखाबात के बाद वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे। मनीष तिवारी ने कहा कि मनमोहन सिंह ने वाज़ेह कर दिया है कि साल 2014 में जब इंतखाबात होंगे वो क़यादत की जिम्मेदारी एक और वज़ीर आज़म के हवाले कर देंगे। अलावाज़ी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के फितरी लीडर हैं और वो वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी संभालने के लिए बेहतरीन शख्सियत हैं। दरियासना इन्होंने कहा कि गुजरात में साल 2002 में जो मुस्लिम कश फसादात हुए इसको जहन में रखते हुए ही वज़ीर आज़म ने मोदी पर तनकीद की है। Honorable Prime Minister has made the position very clear. He said that he's led a government very successfully for the last 10 years. And in 2014, May, when the elections are held, he would hand over the baton to another Prime Minister. And from the point of view of the Congress, we do hope that Mr. Rahul Gandhi, who is the natural leader of the Congress party, would be the rightful person once bestowed the blessings of the people to be the carrier. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर एक बार आज निस्फ शब से बिलतरतीब 75 और 50 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने अपने जारी करदा बयान में बताया कि इस इजाफे में ओट से मुस्तस्ना रखा गया है, जबकि कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 91 पैसे बढ़कर 72 रुपये 43 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 56 पैसे इजाफे के साथ 54 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई है। दरअसल मस्कुरा कंपनी के जिम्मेदारों का कहना है कि आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत $115 से बढ़कर $116.6 फी बैरल हो गई है। इस दौरान रुपये का शरह तबादला भी 61 रुपये 88 पैसे फी डॉलर से बढ़कर 62 रुपये फी डॉलर पहुंच गया है, जिसकी वजह से कंपनी को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा है। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है, जब मन में आता है जैसे आता है चुपचाप रातों रात बढ़ा देते हैं प्राइस, और ऐसे ही बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब आम आदमी के लिए तो मुश्किल ही कर दिया इन्होंने। बहुत फर्क पड़ता है, सैलरी तो वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन दिन ब दिन पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट अपनी है ही ऐसी, बढ़ाती है 5 रुपया, घटाती है 1 रुपया, बोलती है हमने कम किया, पर बढ़ाती है वो दिखता नहीं है। इसकी खुद की सरकार चली गई है तो वो चाहते हैं कि दूसरी जो रूल कर रहे हैं उनको भी नुकसान होए, पब्लिक उनके अगेंस्ट जाए, तो ये भी एक रीजन हो सकता है रेट बढ़ाने का। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, अब दिल्ली गवर्नमेंट आई है, केजरीवाल को भी कुछ इसमें सोचना चाहिए कि वैट में कुछ रिडक्शन करे, मतलब मिनिस्ट्री को थोड़ा जहां पे उनका कुछ बच सकता है वो बचा। सरकार ने शुरू से ही जिस प्रकार की गलत आर्थिक नीतियां अपनाई थी, उसके चलते हुए देश की अर्थव्यवस्था एक भंवर में है और उसी के परिणाम स्वरूप नित्य प्रति कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल और डीजल का जो दाम बढ़ाया गया है ये बहुत ही जन विरोधी है और ये साफ पता चलता है ये सरकार का एक ही अभी रवैया है कि किसी तरह से ये संकट से निकलने के लिए ये आम लोगों के ऊपर बोझ बढ़ाते जाएगा। बांग्लादेश में हिज़्ब मुखालिफ की बड़ी जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी हफ्ते से 48 घंटे की हड़ताल कर रही है, जबकि उनका इल्जाम है कि उनके रहनुमा खालिदा जिया को उनके घर पर नजरबंद रखा गया है। बांग्लादेश में 5 जनवरी को 10वें आम इंतखाबात के लिए वोट डाले जा रहे हैं और बांग्लादेश नेशनल पार्टी इतवार को होने वाले इन इंतखाबात का बायकॉट कर रही है। आइंदा इंतखाबात के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये वजीर आजम शेख हसीना वाजिदा की अवामी लीग बआसानी जीत जाएगी। खालिदा जिया की जानिब से अवाम को वोट न डालने की अपील के बाद हिज़्ब मुखालिफ ने इस हड़ताल का ऐलान किया था। उन्होंने इन इंतखाबात को शर्मनाक करार देते हुए हुकूमत पर उन्हें घर में नजरबंद रखने का इल्जाम आयद किया है। इतवार को होने वाले इंतखाबात के मौके पर तशद्दुद के वाक़यात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन को खदशा है कि हालात एक बार फिर कशीदा हो जाएंगे। बांग्लादेश में गुज़िश्ता 12 माह 1971 की जंग का दौर खूनी तरीन दौर था। अक्टूबर में इंतखाबात के ऐलान के बाद से होने वाले तशद्दुद में 150 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। गो कि बांग्लादेश की हुकूमत खालिदा जिया की नज़रबंदी से इनकार करती है, ताहम उनकी जमात का कहना है कि तकरीबन 1 हफ्ते से ढाका में मौजूद उनके घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है।
وسطی افریقی جمہوریہ میں ہونے والے تشدد سے قریب 10 لاکھ لوگ اجڑ گئے ہیں، جو آبادی کا 5واں حصہ ہے، اور لڑائی کی وجہ سے انفرادی کاموں میں بھی رکنا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزی ایجنسی UNHCR کے مطابق مسلح لڑاکو اور عیسائی ملیشیاؤں کے درمیان تشدد بھڑکنے سے محض پچھلے چند ہفتوں میں ہی 2 لاکھ لوگ خواہ برباد ہو چکے ہیں اور کل ملا کر 9,35,000 افراد بے گھر ہیں۔ اخوان المسلمین کے احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم از کم 13 ہو گئی ہے، جبکہ جمعہ کے روز کم از کم 57 افراد کے زخمی ہونے کی سرکاری طور پر تصدیق کی گئی ہے۔ جمعہ کے روز احتجاج کا دائرہ قاہرہ، اسماعیلیہ اور اسکندریہ سمیت پورے مصر میں پھیلا ہوا تھا۔ مصری وزارت صحت کے حکام کے مطابق ان ہلاک ہونے والے مظاہرین میں متعدد کو گولی سر یا جسم کے بالائی حصے میں لگی ہے۔ اسماعیلیہ میں ایک شخص جمعہ کے بعد مظاہرہ شروع ہوتے ہی سیکورٹی فورسز کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ اخوان المسلمین کے حامیوں نے اس مظاہرے کا آغاز مقامی مسجد سے نماز جمعہ کے بعد کیا تھا۔ مصری دارالحکومت کے جنوب مغرب میں دور افتتاح صوبے فایوم میں وزارت صحت کے حکام کے مطابق ایک کارکن سر میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ احتجاج کا یہ دائرہ مصر کے گنجان آباد شہروں اور قصبات میں یکساں پھیلا رہا، جسے کہیں سیکورٹی فورسز کے آنسو گیس اور کہیں فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران مجموعی طور پر مرنے والوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ بعض افراد زخموں کی تاب نہ لا کر ہاسپٹل میں جاں بحق ہوئے۔ نماز جمعہ کے بعد آبادیوں کے اندر تک احتجاج جاری رہا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جبکہ مظاہرین نے سیکورٹی فورسز پر پتھراؤ کیا اور مختلف جگہوں پر ٹائر جلائے۔ میکسیکو کی پرتشدد گوریبا اسٹیٹ کی جیل میں لڑائی کے دوران 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک گروہ کے لوگ پولیس افسران کی وردی پہن کر وہاں داخل ہوئے تھے۔ محافظوں نے 6 مسلح افراد کو پولیس والے سمجھ کر اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ سمجھے کہ یہ لوگ قیدیوں کو لے کر آئے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور اس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سفارتکار دیویانی کھوبراگڈے کے خلاف قانونی کارروائی ڈپلومیٹک طریقہ کار سے علیحدہ ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی نائب ترجمان میری ہارف نے کہا کہ اس وقت ہماری پوری توجہ دونوں ممالک کے مابین باہمی تعلقات کو آگے لے جانے پر مرکوز ہے۔ وہ کھوبرگاڑے کے خلاف ویزا دھوکہ دہی اور نمائندگی میں کوتاہی کے الزامات کے تحت جاری صورتحال کے تناظر میں ہند امریکہ تعلقات سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے جواب دے رہی تھیں۔ دریں اثنا انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس وقت تمام شعبوں میں باہمی طور پر پیش رفت کرنے کے خواہاں ہیں، جبکہ اس بات پر ہماری توجہ ہمیشہ سے مرکوز رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر خارجہ جان کیری اور دیگر سرکردہ حکام نے دیویانی واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، تاہم وہ اس معاملے کو پیچھے چھوڑ کر اپنے قدم آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ سعودی عرب میں کسی خاتون وکیل کا پہلا دفتر کھل گیا ہے، اور یہ اعزاز پانے والی خاتون بیان الزہران ہیں، جنہیں 2 ماہ قبل 3 اور خواتین کے ساتھ سعودی مملکت میں پیشہ وکالت کا لائسنس جاری کیا گیا تھا۔ بیان الزہران نے العربیہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ ہماری سرگرمی صرف خواتین کے مقدموں تک محدود نہیں ہے۔
سعودی عرب کا وکالتی نظام مرد و خواتین سے مساویانہ سلوک کا حامل ہے اور ایک وکیل دونوں صنفوں کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے دفتر نے حال ہی میں کئی افراد اور کمپنیوں دونوں کے متعدد کیس حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے اس ضمن میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی حمایت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں وکلا اور خواتین کی حیثیت سے مستقل طور پر وہی کرنا چاہیے جو سعودی خواتین کے لیے بہتر ہے۔ تبوک میں پرنس فہد بن سلطان نے اپنے والدین کے اعزاز میں تعمیر کردہ مسجد والدین کا افتتاح کیا۔ دریا اثنا افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اسلامی امور صالح الشیخ نے ایک پرشکوہ مسجد تعمیر کرتے ہوئے دوسروں کے لیے اچھی مثال قائم کرنے پر پرنس فہد کی ستائش کی۔ اس مسجد میں 15,000 مصلیوں کی گنجائش ہے اور چونکہ یہ بین الاقوامی شاہراہ پر واقع ہے اس لیے تبوک کے ساکنین کے علاوہ غیر ملکیوں بشمول حجاج و متعمرین کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ وزیر موصوف نے نشاندہی کی کہ مسجد کی شاہکار تعمیر سے اسلام اور اس کی تہذیب و ثقافت کے حسن کی عکاسی ہوتی ہے۔ مسجد کے نام سے دوسروں کو ترغیب ملے گی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس موقع پر وزیر اسلامی امور صالح الشیخ، سینئر سرکاری عہدیدار، شہری اور مقامی افراد کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سعودی حکام نے ملک میں مقیم ہزاروں غیر ملکی کارکنوں کو دستاویزات کی درستگی کے لیے دی گئی مدت میں 2 ماہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق وہ افراد جو 7 ماہ کی دی گئی مدت میں اپنی قانونی حیثیت کی تصدیق نہیں کروا سکے وہ اب 1 مارچ سال 2014 تک ایسا کر سکیں گے۔ یہ مدت گزشتہ برس 3 نومبر کو ختم ہوئی تھی اور اس کے خاتمے پر ہزاروں افراد کو سعودی عرب سے بے دخلی کے خطرے کا سامنا ہے۔ دنیا کے کئی ایسے ممالک نے جن کے شہری روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم ہیں، سعودی حکومت سے اس مدت میں اضافے کی اپیل کی تھی۔ سعودی عرب کے شعبہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ محمد بن نائف نے ان کے محکمے کو حکم دیا ہے کہ وہ تارکین وطن کی ایسی دستاویزات کی تصحیح کا عمل مکمل کریں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوشش کے خلاف فلسطین بھر میں احتجاج پھوٹ پڑا۔ اس دوران رملہ میں درجنوں فلسطینی تنظیموں نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے امن مذاکرات کو ایک سازش بتاتے ہوئے اس فیصلے سے دستبرداری کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر سینکڑوں مظاہرین سڑکوں پر اتر آئے، عرب بغاوت، جان کیری واپس جاؤ کے نعرے بلند کیے۔ قبل ازیں کیری کی فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ ملاقات کے دوران سینکڑوں مشتعل مظاہرین احتجاج کرتے ہوئے بزدل کیری کو فلسطین سے فوری واپس جانے پر زور دے رہے تھے۔ The goal here for everybody is a viable Palestinian state with the Palestinian people living side by side in peace with the state of Israel. عراق کے صوبے انبار میں رمادی اور فلوجہ ان 2 شہروں میں گھمسان لڑائی جاری ہے۔ جھڑپوں میں زائد 100 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ مغربی شہر رمادی میں القاعدہ کے لیڈر ابو عبد الرحمن البغدادی جھڑپوں کے دوران مارے گئے ہیں۔ القاعدہ سے وابستہ گروپ ریاست اسلامی عراق اور شام کے جنگجوؤں اور فوج کے حمایت یافتہ اہل سنت قبائلیوں کے درمیان صوبہ الانبار کے شہری علاقوں پر کنٹرول کے لیے شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ صوبائی دارالحکومت رمادی اور دوسرے بڑے شہر فلوجہ کے بعض علاقوں پر القاعدہ کے جنگجوؤں نے گزشتہ کئی روز سے قبضہ کر رکھا ہے۔ عینی شاہدین اور سیکیورٹی حکام کے مطابق سیاہ لباس میں ملبوس اسلامی عسکریت پسند رمادی شہر کی گلیوں میں اور بازاروں میں مسلح قبائلیوں کے ساتھ لڑائی میں مشین گنیں اور طیارہ ٹیکس توپیں استعمال کر رہے ہیں اور لڑائی میں القاعدہ کا مقامی لیڈر ابو عبد الرحمن بغدادی ہلاک ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت اور قبائلی زعما کے درمیان جمعرات کو القاعدہ کے مقابلے کے لیے ایک معاہدہ طے پانے کے بعد سے قبائلی جنگجو سامنے آئے ہیں۔ ریاست اسلام عراقی و شام سے وابستہ جنگجوؤں نے رمادی میں پولیس اسٹیشنوں اور سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔